اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شب قدر کی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخری رات میں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کی یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اس حدیث میں جس علامت یعنی اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے، یہ علامت بہت سی روایت حدیث میں وارد ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور علامتیں لازماً اور لابدہ نہیں ہے۔ عبدہ بن ابی لبابہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 23ویں شب کا قصہ ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ دعا بتلائی: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھ سے بھی۔